السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خان صاحب شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا اور مجھے یہ سمجھا۔ الحمدللہ ہم نے ٹیکسٹائل، جی مجیب الرحمان میرا نام ہے جی، اور MRC ٹیکسٹائل پرائیویٹ لمیٹڈ کا میں آنر ہوں۔ الحمدللہ فیصل آباد بیسڈ ہیں ہم لوگ، اور وی آر ویری اولڈ ٹیکسٹائل فیملی ان پاکستان۔ 1956 سے جو ہے ہماری ٹیکسٹائل کے اندر ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے گرینڈ فادر، مائی فادر، اب میں ہوں، اور میرے جو بچے ہیں وہ بھی ٹیکسٹائل کے اندر ہی الحمدللہ آ رہے ہیں اور اس کام کو چلا رہے ہیں۔ تو پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے الحمدللہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر ہم لوگ ایک آنیسٹلی کام کریں، کوالٹی اچھی بنائیں، اور جو ہے اپنی زبان کی جو ہے پاس رکھیں، اس کو جو ہے اپنا، اور کسٹمرز کو پوری سروسز دیں، تو لوگ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان سے کام کریں، لوگ تو ساری دنیا چاہتی ہے کہ پاکستان میں، مگر پاکستان میں کچھ قوتیں ایسی ہوتی ہیں لیفٹ رائٹ آگے پیچھے، جن کے جو سگنیچر کے ان کو ہم نے آتھورائز کیا ہوا ہے، تو وہ جن کی وجہ سے جو ہے ہماری ایکسپورٹ ہرٹ ہو رہی ہے، اور گورنمنٹ کی کچھ لانگ ٹرم جو پالیسیز ہیں وہ تو ہیں ہی نہیں۔ کسی وقت بھی جو ہے وہ ایک گورنمنٹ آتی ہے، دوسری کو ختم کر دیتی ہے، تیسری آتی ہے وہ دوسرے کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے 75 سال گزر گئے اور ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ کوریا کو دیکھیں، چائنا کو دیکھیں، کہاں سے کہاں نکل گیا۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس جو سورسز ہیں اور مینز ہیں، ہمارے پاس جو اللہ نے ہمیں نعمتیں نوازی ہیں پاکستان کے اندر، وہ ان چائنا یہ ان لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں ہمارے کو تو اللہ پاک نے 4 موسم دیے ہیں الحمدللہ، ٹف قسم کے لوگ دیے ہیں، ہارڈ ورکر دیے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے ایک تو ہے کہ آنیسٹی ہمیں ہو، سچ بولنا ہو، وعدہ پورا کرنا ہو، دھوکہ دہی سے جو ہے نہ ہو، اور کسٹمر کو جو ہے ہم پورا کیٹر کریں، ان کی جو ہے چیزوں کو جو ہے لے کے، اور ان کو پوری جتنے پیسے ہم لیتے ہیں اتنے ہی اس کا مال کم از کم ان کو اتنا دیں۔ تو کوئی دنیا کا کسٹمر اور بائر جو ہے وہ پاکستان سے منہ موڑ کے انڈیا کی طرف، چائنا کی طرف اور بنگلہ دیش کی طرف اور کہیں نہیں جا سکتا۔ تو میری دعا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں سب سے پہلے جو ہے ہمیں ہدایت دے۔ جب ہم ہدایت پہ آ جائیں گے، جو ایز اے بزنس مین بات کر رہا ہوں، کہ ہم لوگ اگر بھائی سچ بولیں گے، وعدہ پورا کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور کسٹمر کو خراب نہیں کریں گے، تو کسٹمر کیوں جائے گا؟ کسٹمر کی آپ چھوڑ دیں کہ وہ جو ہے وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، یہ آپ چھوڑ دیں۔ کسٹمر از کسٹمر جب وہ اسی وقت آئے گا جب یہ کوالٹیز ہمارے بزنس مین کے اندر ہوں گی، تو دیکھیں کہ پاکستان کا جو ہے گراف کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ تو اس میں نے بتایا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں 2 نمبری بہت ہے۔ لیدر کے ایکسپورٹر ہیں، وہ جب اپنے بائرس کو مال بھیجتے ہیں تو وہ بولتے ہیں تھکنیس اتنی CMM ہونی چاہیے، اور تھکنیس اتنی CMM کر دیتے ہیں۔ تو وہ جب بعد میں کلر کی کوٹنگ وہ بولتا ہے 2 دفعہ کوٹنگ ہونی چاہیے، وہ سنگل کوٹ مار دیتے ہیں۔ بعض دفعہ یہاں سے لیدر کی جیکٹیں گئی ہیں، وہاں پہ کھینچا تو وہ کلر ہی پھٹ گیا۔ تو اس طریقے سے آپ کے سیکٹر میں بھی کچھ اس طریقے سے کچھ کرتے ہیں لوگ، جس کی وجہ سے ہمارا بالکل کرتے ہیں، بالکل خان صاحب کرتے ہیں۔ ہماری جو کاسٹ ہے، ایک آدمی کو، ایک کاروبار آدمی کو، بزنس مین کو یہ پتہ ہے کہ اس کے اندر دھاگے کا کتنا کاسٹ ہے، اس کے بعد ویونگ کی کتنی کاسٹ ہے، اس کے بعد پرنٹنگ اور فنیشنگ کی کتنی کاسٹ ہے، اس کے بعد شیٹ کی جو ہے اس کی سٹچنگ کی کتنی کاسٹ ہے۔ اگر اس سے بھی کوئی سستا دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہیرا پری کرنی ہے، اور کوئی آدمی جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے نفع کے بغیر کام نہیں کر رہا۔ اللہ پاک نے جو ہے تمام پاکستان کے اندر جتنے کاروباری لوگ ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، درمیانے ہیں، سب کو اللہ نے برکتیں دی ہیں۔ اور میں سب سے ریکویسٹ یہی کرتا ہوں کہ جو ہے نا سب اپنے آپ کو جو ہے نا ان چیزوں کے اندر لے آئیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو ہے میرے والد صاحب کہتے تھے کہ جب ہم نے زینت ٹیکسٹائل مل لگائی 1956 کے اندر فیصل آباد کے اندر، جب ہم انڈیا سے علیحدہ ہو کے آئے، تو جب ہم نے یہ لگائی تو میرے والد صاحب کہتے تھے کہ چائنا یہ کچھ بھی نہیں تھا، کوریا کچھ بھی نہیں تھا، اور ہم جاپان کا کپڑا پہنتے تھے،
ہم جاپان کے کپڑے کے رول آتے تھے پاکستان میں، فیصل آباد میں، کراچی میں، لاہور، پشاور، سارے کے سارے رول چائنا کے آتے تھے. کپڑا لٹھا بھی وہیں سے آتا تھا جو ہم شلوار قمیض پہنتے. اسی طریقے سے ٹیوبو کی اسی طرح کپڑا بھی آتا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہر رول جو 50 میٹر کا رول ہوتا تھا، 40 میٹر کا رول ہوتا تھا، اس کے اندر آدھا گز جاپنیز جو ہے خود بخود زیادہ دیتے تھے. اس چیز کی وجہ سے جاپان کو کیا ہوا، آج دنیا کا نمبر 1 آدمی ہے، نمبر 1 شہر ہے، نمبر 1 کنٹری ہے. اللہ نے ان کو اتنا اٹھایا ہے کہ وہ وہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، وہاں کوئی دھوکہ نہیں دیتا، وہاں کوئی بےایمانی نہیں کرتا، سوچ بھی نہیں سکتا. اور اللہ نے دیکھو جی دنیا میں ٹاپ رینکنگ جو ہے وہ نہ تو اللہ کو مانتے ہیں، نہ تو اللہ مانتے ہیں، نہ کسی معاملات میں ہیں. تو وہ کیسے اتنے پاک صاف اور نیٹ ہو گئے کہ دنیا جو ہے نمبر 1 انسانوں کے اندر نمبر 1 آ گئے وہ لوگ. تو یہ کوالٹیز ہیں سر. ہمارا پاکستان سر 1960 میں جاپان کو قرضہ دیتا تھا. جی بالکل ٹھیک. آج پاکستان کہاں پہنچا ہوا ہے؟ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم تو صرف یہی کہتے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہماری حفاظت. جب تک ہم اپنے عدل انصاف نہیں کریں گے، سچ نہیں بولیں گے، اور جو ہے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. ہاں یہ صرف ان کی نہیں ہے کہ بھئی چوروں کی، ڈکیتوں کی، یہ کاروباری لوگ جو ہم لوگ ہیں، میں اپنے خود کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، کسی کو مال اگر غلط چلا گیا ہے تو TDAP ہو گیا، اسی طریقے سے گورنمنٹ کی ایجنسیز ہو گئیں، ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے. ایسے ایکسپورٹرز کو، تمام ایکسپورٹرز کو، تمام کاروباریوں کو، تمام جو ہے بھلے فروٹ کا ہے، ڈرائی فروٹ کا ہے، آئل کا ہے، کسی چیز کا بھی ہے، جو رائس کا ہے، لیدر کا ہے، ٹیکسٹائل کا ہے، سب کو ڈسکریج کرنا چاہیے. کیوں کہ جو ہے نا یہ ایکسپورٹ دوبارہ ایکسپورٹ نہ کرنا پائے. تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کیسے جو ہے بوم کرتا ہے اور لوگ جو ہے کیسے آنیسٹی کی طرف بڑھتے ہیں. اکثر ابھی ٹیکسٹائل جیسے آپ کر رہے ہیں، ہاسپٹلس کے کر رہے ہیں پروڈکٹ آپ، یا تو مطلب ابھی ٹیکسٹائل کی کیا ایکسپورٹ کی کیا صورت حال ہے؟ جو ہے آپ تو ماشاء اللہ پرانے اس میں تجربے کار ہیں، تو ابھی ٹیکسٹائل کی صورت حال کچھ بہتر ہے یا مطلب تھوڑا سا پیچھے کی طرف؟ پچھلے 6 مہینے تو کافی سلو گئے ہیں. الحمدللہ مچ بیٹر ہیں. ہمارا جو اسپننگ کا سیکٹر ہے اس وقت ڈاؤن ہے، اور ایکسپورٹ میں گارمنٹ کی ایکسپورٹ پاکستان میں بڑھ رہی ہے الحمدللہ، جو ویلیو ایڈٹ ہے. بڑی خوشی کی بات ہے، بہت زبردست اچھا شگون ہے. اسی طریقے سے جو ہے جو سلے ہوئے کپڑے ہیں جیسے بیڈ شیٹس ہیں، کلوتھس ہیں، اور یہ ہاسپٹلس گاؤنز ہیں، ان کی بھی جو ہے مانگ پاکستان میں بہت آ رہی ہے. اور سب سے بڑی ایک اور خان صاحب میں آپ کو بات بتاؤں کہ چائنا کے اس وقت ہمارے پاس بہت زبردست اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے نا ہوا وہ اس طرف مڑ رہی ہے. چائنا سے مڑنے کے بعد پاکستان میں لوگ جو ہیں نظر دوڑا رہے ہیں، اور جتنا مال چائنا سے لیتے تھے وہ سارا انشاءاللہ تعالی پاکستان کچھ دور نہیں ہے کہ سارا کا سارا مال پاکستان کی طرف آئے گا اور مارکیٹیں بڑھ جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی. میں ایکسپورٹ کون سی کنٹری میں ہو رہی ہے؟ میں ایکسپورٹ کر رہا ہوں جی. میں نے الحمدللہ میں 1985 میں نے جوائن کیا، تو الحمدللہ ایکسپورٹ میں نے کافی ورکنگ کی. میں 68 کنٹریز میں نے وزٹ کیا الحمدللہ. ساؤتھ امریکہ بھی ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں، پورے یورپ میں ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور یہ دبئی اور ان جو کنٹریز ہیں ان میں تو کم ایکسپورٹ ہے. بہرحال یورپ میں ہمارا زیادہ ہے کام، یورپ اور ساؤتھ امریکہ میں. ایکسپورٹ کے حوالے سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کے ایکسپورٹ کے اوپر پہلے 1% ٹیکس تھا، میرے خیال میں گورنمنٹ نے 2% کر دیا ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں آپ کے ایکسپورٹرز کے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی تحفظات ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ مزید ابھی ٹیکس جو ہے، ایک صاحب بتا رہے تھے کہ 29% ٹیکس جو ہے وہ ابھی لگا. جی ہاں بہت، یہ تو ایک بڑی نیگیٹو ہے. آپ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے. ڈیفینیٹلی میں چاہتا ہوں، دیکھیں نا آپ بیڈ شیٹ والے ہیں، عام کپڑے والے ہیں، کپڑے والے جو ہے کماتے کیا ہیں؟ اس کی آؤٹ پٹ یا اس کی جو ہے اس کی پروفیٹیبلٹی ہے کیا؟ بہت کم پروفیٹیبلٹی کے اوپر جو ہے یہ رولنگ کر رہے ہیں. ہاں گارمنٹس والے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے 2% دینا چاہیے، ان کا پروفٹ زیادہ ہوتا ہے. گارمنٹس کا نیٹنگ کا کام بہت اچھا ہے پاکستان کا، یہ اس کا ہاں ان کا گارمنٹس والوں کا، لیدر والوں کا، ان لوگوں کا بہت اچھا کام ہے. مگر یہ جو لوگ بیڈ شیٹنگ بیچتے ہیں، ساتھ چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہیں، یہ تو، اور ان کے اوپر
2% جو ہے, اگر پچھلی دفعہ سپوز ہم نے 1 کروڑ دیا تھا تو اس دفعہ ڈائریکٹ 2 کروڑ ٹیکس ہو گیا. آپ سمجھے کہ اگر کسی نے 50 کروڑ پچھلے سال دیا تھا تو سمجھ لو ایک دم سے انہوں نے جو ہے 1 ارب ٹیکس جو ہے نا ان کو نوٹس بھجوا دی ہیں, اور سارے لوگ پریشان ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ساری ہماری بکس بھی کھل جائیں گی, وہ کہیں گے جی بکس بھی لے کے آؤ. یہ آج سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے جب یہ ایٹ سورس جو ہے وہ ہمارا ٹیکس نہیں کٹتا تھا, ہماری سیلز کے اوپر 1% ٹیکس کٹتا ہے. تو یہ نواز شریف صاحب نے اس وقت یہ ایک سٹیپ لیا, اور اس سے ساری قوم جو ہے وہ امن میں آ گئی, اور اس سے جو ہے ان لوگوں کو جو ہے اتنا فائدہ ہوا کہ سارے کے سارے لوگ, ہر آدمی جو تھا نا وہ ایکسپورٹ میں آنے کی کوشش کرتا تھا کہ میں بھی ایکسپورٹر بن جاؤں, مگر اب تو لوگ جو ہے وہ تکلیف میں ہیں. ایک تو جو ہے ہمارا جو ہے انٹرسٹ ریٹ بہت ہے, 22% تک چلا گیا تھا, اب کم کیا ہے انہوں نے, شاید تھوڑا سا اور بھی کم کر دیں. انٹرسٹ ریٹ جو بینکوں کا ہے سب یہ مارک اپ ہے, وہ بڑا ہائی ریٹ پہ ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی ڈسکریجنگ ہے. اتنے لونز لوگوں نے لیے ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر جو پے بیک ہے وہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں بڑے ڈسکریج ہو گئے ہیں, پریشان. بڑی جو کمپٹیشن ہے جو جس سے ہم لوگ پاکستانی ایکسپورٹر متاثر ہو رہے ہیں, آپ لوگ متاثر ہو رہے ہیں, وہ ہے ہماری پیداواری لاگت. پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ ہماری بڑھ رہی ہے, اس کی مین وجہ جو ہے ہماری یوٹیلیٹی بلز ہے, بل اور ٹیکس ہے. تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, واقعی آپ لوگ متاثر ہو رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں, کیونکہ انڈیا بنگلہ دیش ہم سے کمپیٹیٹیو پرائز میں دے رہا ہے؟ جی ہاں تو آپ کیسے ڈیفینیٹلی انڈیا میں بھی پرائزز بڑھی ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف پاکستان ہی بجلی بڑھا رہا ہے, انڈیا میں بھی بڑھی ہیں, بنگلہ دیش میں بھی بڑھی ہیں, سب طرف بڑھی ہیں, مگر پاکستان میں بہت زیادہ بڑھی ہیں, جس کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھی ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ لیبر جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آف ہو رہی ہے, اور دیکھیں کہ لوگوں کو, غریبوں کو جو ہے نوکریاں جو ہیں وہ لوگ نکال رہے ہیں. انہوں نے اپنی جو ہے ورک فورس جو ہے کم کر دی ہے, اور جو ہے ایک آدمی کا جو ہے بل جو ہے وہ 8,000 سے پتہ نہیں کہاں سے 16,000 پہ ڈبل ہو گیا. وہ غریب آدمی کہاں سے 16 گیا, 20,000 تو اس کی تنخواہ دے رہے ہیں آپ ایوریج پاکستان میں, تو کیسے وہ کرائیں گے. اسی طریقے سے ہماری جیسے سٹیچنگ تھی, اس طریقے سے ڈائنگ ہے, بلیچنگ ہے, پرنٹنگ ہے, ساری کی ساری جو مشینیں ہیں بہت ہیوی ایبزارب کرتی ہیں, بجلی کا بہت کام ہے. اس کی وجہ سے یہ جو سولر سسٹم ہے اس نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا ہے اللہ کی مہربانی سے. جن لوگوں نے لگا لیا ہے ان لوگوں کو یہ بہت بڑا ایج ہے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ کمپیٹ کر رہے ہیں. جیسے آپ نے سولر کے بتایا, ٹیکسٹائل سیکٹر کے کافی لوگ جو ہے وہ سولر کے سیکٹر میں آ گئے ہیں اور سولر میں کاروبار کر رہے ہیں بڑا. ڈیفینیٹلی تو مطلب یہ بڑا فائدہ مند ہے سولر کا, بہت فائدہ مند رہا, اب نہیں ہے, نو مور. ابھی یہ سولر کا بہت نیچے آ گئی, اب تو بہت کم ہو گیا. یہ پہلے 3 سال پہلے جب سے آنا شروع ہوا ہے اس وقت سے انہوں نے جمپ کیا, اور لوگوں نے کروڑوں نہیں اربوں روپے بنائے اس کام کے اندر. اور کاسٹ جو تھی اس وقت 33 روپے تھی, تو 48, 50, 60 روپے میں بیچتے, 130 روپے تک بیچتے رہے, اور بے تحاشا پیسہ لوگوں نے بنایا. جیسے ابھی ٹی ڈیپ نے ایگزیبیشن کا ایکسپو کا اہتمام کیا, اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ اس کے CEO بھی جو ہے آپ کی بزنس کمیونٹی سے, خود ٹیکسٹائل سے ان کا تعلق ہے, زبیر موتی والا صاحب کراچی چیمبر کے صدر. تو مطلب ایک مشہور شخصیت بھی ہے بزنس کمیونٹی کی. تو اس حوالے سے ان کی جو ایفرٹس ہیں ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے, جو ٹیکسپو کا انہوں نے پچھلے سال بھی کیا تھا, اس سال بھی کیا ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں زبیر موتی والا صاحب کو بھی, TDAP اور ان کی تمام ٹیم کو, جنہوں نے یہ سارا آرگنائز کیا ہے الحمدللہ. تو یہ کانفیڈنس جو ہے نا دنیا کا, یہ گراؤنڈ لیول پہ ہوتا ہے. ساری دنیا کے اندر جو بزنس مین ہوتا ہے وہی ساری چیزوں کو پھیلاتا ہے. تو جب وہ یہاں سے ہو کے جائیں گے, لوگوں کو ملیں گے, یہاں کھانا کھائیں گے اور رہیں گے, لوگوں سے جو ہے انٹریکشن کریں گے, تو وہ جو ہے کانفیڈنس جو ہے پاکستان کا وہ بڑھے گا, جس سے ہے لوگوں کو بتائیں گے کہ یار ہم تو پاکستان ہو کے آئے ہیں. لوگ تو ڈرتے ہیں پاکستان آتے ہوئے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2-3 ہفتے پہلے کیا پرابلم ہوا ہے. تو الحمدللہ بہت بڑا اسٹیپ انہوں نے لیا ہے, ان کو سیکیور بھی کیا ہے, ان کو بورڈنگ اور لاجنگ بھی دی ہے, اور تمام کسٹم کو لے کے بھی آئے ہیں.
الحمدللہ یہ ہمارے لیے بھی بہت خوش آئند ہے کہ ہم لوگ بھی سارے ملک سے جو ہے وہ نکل کے یہاں پر آئے ہیں اور اپنے جو ہے وہ پروڈکٹ ہم نے لگا رکھے ہیں تاکہ جو ہے ہماری ایکسپورٹ بڑھے. اور یہ سپورٹ بہت اچھی ہے. TDAP جو ہے ہیم ٹیکسٹائل پہ بھی جاتی ہے اور بھی بہت ساری جگہ کے اوپر جو ہے یہ بزنس مین کو زبردست سپورٹ کر رہے ہیں. میں ان کو جو ہے بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اور سلام کرتا ہوں کہ جو ہے پہلے پالیسیز تھی 5-10 سال پہلے وہ آج نہیں ہیں. الحمدللہ بہت سپورٹ میں جا رہے ہیں اور ایکسپورٹرز جو ہیں حضرات بہت خوش ہیں کہ جو ہے کم از کم گورنمنٹ لیول کے اوپر ہمیں سپورٹ ہو رہی ہے. جی آپ کے سیکٹر میں جو مسائل ہیں اس میں کچھ گورنمنٹ سے آپ کی کچھ ڈیمانڈ ہے, کچھ کہنا چاہیں گے, کوئی ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے اس کو؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پالیسیز میں کنسسٹنسی نہیں ہے, مطلب ایک پالیسی جو ہے مستحکم ہو 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے اس کو فکس کر دیا جائے پالیسی کو. جی پالیسی میں کنسسٹنسی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہماری پیداواری لاگت زیادہ ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں مقابلہ بہت سخت ہے, کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, تو اس کے حوالے سے ایکسپورٹ بڑھانے کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ جو IPPs کا انہوں نے سٹیپ لیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے, ریمارکیبل ہے. یہ بہت بڑی انہوں نے جو ہے IPPs کو واپس کر کے اور دوبارہ اس کے اوپر کنٹرول کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے گورنمنٹ نے کہ بھئی اللہ کرے ہماری بجلی کی جو ہے کاسٹ نیچے آ جائے. جب نیچے آ جائے گی تو پھر زبردست قسم کی جو ہے ہماری ایکسپورٹ ہے. پاکستان میں پوٹینشیل بے تحاشا ہے. اتنے آئٹم ہیں پاکستان میں کہ پھل ہیں, فروٹ ہیں, ٹیکسٹائل ہے, لیدر ہے, رائس ہے, اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے ویجیٹیبلز الحمدللہ جا رہے ہیں, ہمارا جو ہے میٹ جا رہا ہے, اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہاں بہت آئٹم ہیں. مگر کوئی سپورٹ کرنے والا ہو, کوئی سٹیبلٹی ہو, کوئی ہمارے ایک صاحب آتے ہیں وہ دوسرے کو ہٹا دیتے ہیں, تیسرا آتا ہے چوتھے کو ہٹا دیتے ہیں, بزنس مین بیچ میں جو ہے پھنس جاتا ہے. ہاں وہیں کی وہیں رہتی ہے, وہ پالیسی کی بات. اور میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میں اپنے تمام جو ہیں گورنمنٹ حضرات جتنے بھی ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز جو ہے نا ٹیکس جو ہے آپ نے لگایا ایکسپورٹر کے اوپر, ایکسپورٹ کے اوپر, یہ ایک بہت بڑا ظالمانہ اور بڑا ہی ڈسکریجنگ. اس کو ختم کر کے 1% پہ لے آ جائے. سچی بات ہے. اور دوسرا ہے کہ یہ سیل ٹیکس جو سسٹم ہے, سیل ٹیکس کا سسٹم ہمارے سے 18% یہ لے لیتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے بلکہ سال بھی پیچھے لگتا رہا ہے, ریفنڈ نہیں ملتے. اور اس ریفنڈ کو نکلوانے کے لیے ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں. تو وہ آدھا ہی بچتا ہے آپ کا, ہمیں کیا بچتا ہے؟ اور ہم سے لیا 18% ہے اور دیا ہمیں 13% ہے. تو یہ ایسے ایکسپورٹ بڑھتی ہے کیا؟ اسی طریقے سے جو ہے یہ آپ بجلی کو کم کریں. اسی طریقے سے جو ہے یہ ونڈ اتنی ایجنسیز جو ہیں 8 نہیں 10 نہیں پتہ نہیں 50 ایجنسیز ہیں. اگر کوئی انڈسٹری لگاتا ہے اس کی تو کم بخت آ جائے, وہ کمپلیٹلی آ جاتی ہے اس کی. 22 ادارے ہیں سر. ہاں 22 ادارے ہیں. ایک ونڈو ہاں 1 ونڈو کی جو ہے ریکویسٹ پتہ نہیں کتنے, میں 20 سال سے سن رہا ہوں. 1 ونڈو بنگلہ دیش نے 1 ونڈو آپریشن شروع کیا. ساری دنیا میں جو ہے بنگلہ دیش میں جا کے انڈسٹری لگائی اور تمام پاکستانی لوگ جو تھے بزنس مین, انہوں نے بڑے بزنس مین, انہوں نے اپنی انڈسٹری یہاں چھوڑ کے وہاں پر لگائی. الحمدللہ بنگلہ دیش میں انڈسٹری یہاں سے چلی گئی ہے سر. یہاں بہت چلی گئی کیونکہ وہاں پہ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, فیسیلیٹیٹ کرے. ہماری جو ہے یہ لومز بھی کافی یہاں سے چلی گئی ہیں. جی ہاں. تو جو سپورٹ انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے تو سب کو معلوم ہے کہ کس چیز سے ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی.